اس وقت جو بڈگرام کے علاقے میں شیر لفٹ کے اندر جو لوگ مجبور اور پھنسے ہوئے ہیں، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے اسلام نے الحمدللہ ہمیں ایک ایک موقع پر رہنمائی دی ہے۔ اس وقت وہ بچے اور وہ لوگ صرف اللہ کے سہارے پہ ہیں۔ بظاہر ان کے پاس اس وقت کوئی سہارا نہیں، اور دوسرا سہارا یہ پوری پاکستان قوم اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی دعائیں ہیں۔ دعاؤں سے اللہ رب العالمین بڑے بڑے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت انفرادی طور پر ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں، نوافل میں اللہ کے سامنے درخواست رکھنی ہے کہ اللہ رب العالمین آسانی اور سہولت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ ان کے لیے راستے ہموار فرمائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی فکر میں لگتا ہے، جب تک وہ اس کی خدمت میں لگتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ہم یقیناً یہاں سے وہاں تک کچھ کر نہیں سکتے، مگر انفرادی طور پر دعاؤں کے ذریعے سے انہیں ضرور یاد رکھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس طرح کا واقعہ ملتا ہے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ 3 لوگ غار کے اندر بند ہو گئے تھے، چلتے چلتے راستے میں سفر کرتے، بارش کی وجہ سے غار کے اندر چلے گئے۔ وہاں سانس لینے کے لیے، تھوڑا سفر سے اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے۔ ہوا کیا، بارش آئی اور اوپر سے ایک چٹان گرتے گرتے آ کر غار کے سوراخ کے اوپر رکی اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہاں نہ رابطہ ہے، آئی تو رابطے ہیں، فوج جا رہی ہے، لوگ پہنچ رہے ہیں، اپنی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے، نہ رابطہ ہے، نہ کچھ ہے، غار ہے، جنگل ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ مگر ان 3 لوگوں نے اللہ جل جلالہ کے سامنے اپنی درخواست رکھی۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو ہر جگہ سے ہر آدمی کی سنتے ہیں۔ اللہ نے آہستہ آہستہ غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹایا، راستہ کھلا اور زندہ صحیح سلامت باہر آ گئے۔ تو اللہ ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ ہم تھوڑی سی جان لگائیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے۔ اللہ رب العالمین آسانی کے فیصلے کرے۔ اللہ